حضور کے میلاد کی بزم دو چار چیزیں میلاد میں بڑی یاد رکھنے والی ہیں۔ اب آپ زیادہ توجہ کریں، موبائلوں والے بھی ذرا میری طرف دیکھیں۔ میلاد ایک انقلاب کا نام ہے، یعنی میلاد شریف سے پہلے لوگ کفر و شرک کرتے تھے، میلاد کے بعد ان کا ارادہ ہو گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک، عقیدہ ہو گیا کہ اللہ، تو اس کا مطلب ہے میلاد ایک انقلاب ہے۔ میلاد سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اب میلاد ہو گیا، اب جو بیٹی کی پرورش کرے گا، حضور فرماتے ہیں جس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا۔ پہلے لوگ یتیموں بیواؤں کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کرتے تھے، میلاد ہو گیا، حضور فرماتے ہیں جو یتیموں اور بیواؤں کی مدد کے لیے نکلا ہو سمجھو اللہ کے رستے میں جہاد کر رہا ہے۔ پہلے برادری، قبیلہ، رنگ، نسل کی تفریق تھی، پھر میلاد ہو گیا، حضور نے فرمایا سارے ہی جناب آدم کی اولاد ہے، کسی عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو میلاد انقلاب ہے، لیکن اگر ہم میلاد بھی منائیں اور انقلاب کو بھی نہ سمجھیں، یعنی میلاد منانے والا بھی بہو یا بیٹی سے صحیح سلوک نہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر میلاد اس کو سمجھا، وہ میلاد کو سمجھا۔ ادھر دیکھو، اگر بہو کے ساتھ گھر میں ظلم ہوتا ہے، بیٹی کے ساتھ، بہو بیٹی ہوتی ہے نا، تو پھر لوگ میلاد کو سمجھے۔ اگر بہو کا باپ آ کے منتیں کر رہا ہے نا سسرال والوں کہ چلو مہربانی کرو، اے میرے لاڈا نال بھی انج دی ہو گئی ہے بیچاری، تو پھر آپ میلاد کو تو نہیں سمجھے۔ بچی کا باپ تو رو رہا ہے آپ کے سامنے، تو آپ تو نہیں سمجھے میلاد کیا ہے۔ بیٹی کے گھر سے شکایت آئے کام ٹھیک نہیں کرتے تو کہتے ہیں عمر کم ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی، اور بہو سے کام ٹھیک نہ ہو تو فتوی بدل جاتا ہے، کہتے تینوں سکھا کے نہیں کلیا تیری ماں نے، تو اپنی بیٹی کے بارے میں تو تیری رائے اور ہے۔ تو بیٹیوں کے ساتھ تو اپنا رویہ، یہ جو سسرال کا معاملہ ہے نا، بیٹیوں کے سسرال کا، آپ کو پتہ نہیں، بہت سارے باپ رات کو سوتے نہیں، بچی کی اماں وظیفے پوچھ رہی ہے کہ سسرال میں بڑی زیادتی ہوتی ہے، کچھ بتاؤ میری بیٹی کو سکون ہو جائے۔ تو میلاد منانے والے بھی ایسا کرتے ہیں، وہ بھی یہ تکلیف دیتے ہیں۔ اور اگر تیرے گھر کے سامنے رات کو 10,000 روپے کا فاسٹ فوڈ آیا کھڑا ہے، اور تیری اسی گلی کے اندر ایک گھر ایسا بھی ہے جو میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ صبح بچوں نے ناشتہ کرنا ہے تو پراٹھے بنانے کو گھی کوئی نہیں، تو پھر تو نے میلاد شلاد کوئی نہیں منایا، تجھے نہیں پتا میلاد کیا ہے، پھر تو خود غرض ہے، تو اس کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے، پھر تو سمجھا ہی نہیں میلاد کیا ہے۔ اور اگر تجھے پتا ہے، تو جانتا ہے کہ فلاں جگہ میرے کہہ دینے سے، سفارش کر دینے سے، بات کر دینے سے غریب کا، یتیم کا، بیوہ کا بھلا ہو سکتا ہے، لیکن تو کہتا ہے مینوں کی لگے، تو پھر تو میلاد کو سمجھا، پھر تو نے اس مزاج کو، اس ماحول کو پرکھا۔ میں عرض کروں کہ یہ کوئی رسم ہے کہ حضور کا ذکر پاک کرنا اور اس پر نعرے لگانا اور بالکل نہ بدلنا اندر سے؟ یہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ نیرے کمکمے لگا دینے سے اور لائٹیں لگا دینے سے حق پورا ہو گیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ کوئی نہیں، حضور فرماتے ہیں تم نے خواہش بھی وہ کرنی ہے جو میرے دین کی رضا ہے، تیری خواہشیں اب وہ ہونی چاہیے جو رسول پاک کے دین کی مرضی ہے۔ وہ کون سا غلام ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے پھر بھی غلام ہے؟ آپ کا ملازم کرے نا اپنی مرضی تو لگ پتہ نہیں جاتا۔ آپ کہتے ہیں میاں سویرے 8 بجے آنا ہے تو وہ آئے ہاں 8:30 بجے، اچھا کوئی کام بھی نہ ہوئے تو افسر کہندا میں پھر بھی افسری کرنی ہے، اس نے کہا میں مجبور ہو گیا، کہندا نہیں ٹائم 8 بجے دا سی، تو پاویں کوئی کام نہیں سی پر چونکہ تو ڈیوٹی کرتا ہے لہذا 8 بجے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی ہے، پھر وہ درمیان میں اونگ بھی نہیں سکتا، سو بھی، چھٹی سے پہلے کوئی ذاتی کام بھی کر سکتا۔ یہ حضور کے غلام ہیں ہم،
نبی کا کریم نے فرمایا فجر میں مسجد آؤ, کہنے میرے لیے دعا کریا کرو میں نماز پڑھا. میں کہا واہ بھائی واہ, کیا بھولا ہے تو, باقی سارے کام تو بغیر دعا کے کرتا ہے, اور نماز کا کہا تو کہتا ہے دعا کریا کرو. تو میں تو اب چونکہ تھوڑا سا خشک ہوں تو بعدوں کا سخت بات بھی کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے, کیونکہ کڑوی دعائی کا بھی. ایک دوست کو میں اکثر کہتا نماز پڑھو, وہ ہر دفعہ مجھے کہتا دعا کرو میں نمازی ہو جاؤں. میں کہ تو سرکاری ملازم ہے, ہر مہینے تیری تنخواہ بینک کے چوندی, تو کدی نہیں دعا کرائی کہ دعا کرو میں لین ٹر جا, میرا دل نہیں کردا تنخواہ لین کرائی کدی کسی نے, نماز ہی دعا کران دینا. کیا مذاق بنایا ہوا ہے. آپ نے جو اہمیت اپنے کاروبار اور ڈیوٹی کو اور دکان کو دی ہے, وہ آپ نے دی ہوتی نا کبھی نماز کو, یہ بات ہی نہ کرتے. تو غلام ہے اور تو سویا رہا, یہ کیسے ہو گیا؟ ڈرائیور سویا رہے نا آپ کا, آپ نے کہیں جانا ہو تو آپ اسے کہیں گے میاں صاحب کر, میں نے نکلنا تھا اور تو سو رہا تھا. جرت ہے اس کی, وہ تو بیچارہ ٹاکی شاکی لے کے پہلے کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب آ رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ نہ ظہر میں, نہ عصر میں, نہ مغرب میں, نہ عشاء میں, نہ تلاوت میں, نہ عبادت میں, اور اس پر یہ کہ میں غلام ہوں. تو بھائی میلاد کو سمجھو, رویے کو بدلو, اس میلاد سے نماز شروع کر لیں. کوئی پوچھے ماشاءاللہ نماز شروع کر لو, کوئی یہ میلاد والی نماز ہے, میں نے عید میلاد سے شروع کی تھی, اس میلاد سے داڑھی رکھ لو. دوست پوچھیں یہ کیا, کو بس میں نے میلاد شریف والے دن سے رکھی ہوئی. معاف کر دو, بہت سارے لوگوں کو معاف کر دو, خود فون کر کے رشتہ داروں کو معاف کر دو کہ جا تجھے معاف کیا. کوئی کی گل ہے یار, میں خوش بڑا میرے نبی دا میلاد, درگزر کرو. سنیں جی سنیں, بات کو سمیٹنے کا ٹائم ہے, سنیں. اللہ آپ کو سلامت. بھائی کچھ عملی کام کرو میلاد کے موقع پر, جس سے فرق پڑے کہ ہم سچ مجھ میں میلاد منا رہے ہیں. ورنہ محض نعرے لگانا اور محض یہ کرنا, اس کی ہم نفی نہیں کرتے, لیکن جب تک عملی تقاضوں پہ نہیں نہ آئیں گے اتنی دیر تک پھر ہمیں ذاتی طور پہ بھی اس کا وہ نفع نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے, جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشی میں انعقاد پذیر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار اور لاتعداد نعمتوں سے بہرہور فرمایا ہے, اور اللہ کی ہر نعمت, اللہ تعالیٰ کا ہر احسان, اس کی بے پناہ عنایات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. بھائی میں نے تو صرف خاموشی کا مطالبہ کیا ہے, اور بڑا جائز سا, صرف خاموش ہو جائے, کسی کو نہ بٹھائیں جی, رہنے دیں, اب چھوڑ دیں, آپ مہربانی کریں. دیکھو یہ ادب ہے بیٹا, آپ سارے آپ بیٹھ جائیں جی, آپ حضرات یہ سب جو بیٹھے ہیں تو آپ کیوں کھڑے ہیں, جلدی سے بیٹھ جائیں بھیا, بیٹھ جائیں. او بھائی موبائل تو سب کے پاس ہے, اب سب نے تھوڑا ویڈیو بنانے لگ جانا ہے, یہ اتنی ساری دنیا بنا رہی ہے, یہ آپ کو دے دے گی انشاءاللہ, آپ بیٹھ جائیں. اور اگر آپ کو صرف ویڈیو چاہیے تھی تو مجھے بتاتے, میں نہ آتا ویڈیو بھیج دیتا. میں تو آپ سے بیٹا بیٹھ جاؤ, او موبائل والے بھائی بیٹھ جاؤ, او سلامت رہو, لمبی زندگی عافیت والی اللہ دے. بولے نہیں آپ, یہ چپ کرانے والے کبھی چپ کر جائیں نا, نہ اشارہ کرو بھائی, نہ کرو. اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکت. محفل میں نہ محو ہوا کریں, یہ ادب والی محفلیں ہیں, آپ اس میں آداب کا خیال رکھا کریں, سب سے ضروری ادب کا, باقی چھوڑ دیں. یہ جو ہمیں کہنا پڑتا ہے بیٹھ جاؤ, ہمیں تو اس میں بھی دقت ہوتی ہے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے, کیونکہ یہ محفل بڑی ادب والی. بھیا آپ بھی اگر بیٹھ جائیں گے تو میرا خیال ہے برکت ہو جائے گی. اللہ سلامت رکھے. سب کو کہہ رہے ہیں تو آپ بھی تو پیارے ہیں نا ہمارے, تو آپ بھی تو بات سنیں گے نا. اب مہربانی کریں, 2-4 باتیں کر لینے دیں, اور اگر آپ زیادہ باتیں کریں گے تو پھر حال یہ ہے کہ ہم دعا کر دیں گے. مہربانی کریں, آج تو آپ نے میرے ذمہ باتیں کرنے لگایا, آپ خود باتیں کرنے لگے. جس کی ڈیوٹی ہے اسے کرنے دیں, چھوڑ دے بھائی, بھائی پہ چھوڑ دے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ سارے بڑے پیارے ہیں. میں نے ایک دوست سے کہا کہ یار آپ مجھے بلا تو لیتے ہیں لیکن میرے 20 منٹ تو محفل ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں.
تو مینوں کہنے لگے تواڈے آن تے بندے پریشان ہی بڑے ہو جاندے نے. تو آپ تو پریشان نہیں ہے نا ماشاء اللہ. اچھا چلو شکر ہے. خوش رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو پریشانیوں سے بچا کے رکھ. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اس کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نعمت محفوظ ہو جاتی ہے، دوسرا نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. تو ہمارے مفسرین نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ اضافہ اسی میں ہوتا ہے نا جو پہلے محفوظ ہو جائے. تو اضافے کا مطلب یہ کہ شکر کرنے سے نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں جو نعمتیں ہوتی ہیں، بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائیں نا، آپ محفل میں یہ کوئی چلت پھرت نہ کریں، چھت پہ بیٹھ جائیں آرام سے، کوئی اٹھے نہ، یہ آداب کے خلاف ہے بیٹا. آپ یہ دینی محفل ہے، سیاسی جلسہ نہیں پیارے بچوں. اس میں آپ سے ذرا کوئی اللہ نہ کرے اللہ کے گھر کی بے ادبی ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بیٹا آپ کیوں چل رہے ہیں، بیٹھ جاؤ وہیں پہ، ادھر آ جاؤ واپس. شاباش، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی، عزت اور سعادت اور علم و عرفان والی عطا کرے. اطمینان سے بیٹھ جائیں سارے دوست، کوئی چلت پھرت نہ کرے. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم قدر نہیں کرتے نعمتوں کی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو نعمت موجود ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو موجود نہیں ہوتی اس کے لیے مایوسی ہوتی ہے کہ فلانی چیز کوئی نہیں، اگر مل جائے نا. اور بھائی جو ہے اس کی قدر کرنا، پہلے اس پر شکر ادا کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس نعمت کے بارے میں احساس پیدا کر. جو نہیں ہے اس کا تقاضا تو ہے، تو جو کریم نے اپنے فضل سے دے رکھی ہے اس پر تو توجہ کر. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نعمت، اللہ کا ہر احسان، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آزمائش ہو جائے گی. تو اللہ کے انعامات کا، احسانات کا شکر ادا کریں. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہم پر یہ ہے کہ ہم نبی کریم کے غلام ہیں. ہم چونکہ مسلمان ہیں خاندانی طور پر، ہمارے والد اللہ کے فضل سے دادا پردادا سب مسلمان تھے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے ہم نے کوئی قیمت نہیں چکائی، ہمیں کسی تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی. کوئی چیز مشقت سے حاصل ہوتی ہے نا تو اس کے بارے میں انسان کے ذہن کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. تو چونکہ اللہ کے فضل سے والدین مسلمان تھے، ددحال ننہال مسلمان تھے، تو کلمہ وراثت میں ملا. تو شعور کی وہ جو پختگی ہونی چاہیے وہ اس لیول اور اس پائے کی نہیں، چونکہ قیمت دے کے چیز لی ہو تو پھر اس کی قدر اور ہوتی. صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کا بڑا ہی شکر ادا کرتے تھے کہ شکر ہے ہم رسول پاک کے غلام ہیں، اور وہ اس پر نہایت فرد کا اظہار کرتے تھے، مسرور ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ جب اللہ کا کوئی احسان ملے تو خوش بھی ہونا چاہیے. ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں. کچھ لوگ خوش بھی نہیں ہوتے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. وہ بہت سارے نعمتیں موجود ہوتی ہیں لیکن طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہتے ہیں. بلکہ بعض لوگ تو سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم خوش نہیں ہوتے. تو خوشی تو آپ کے اندر ہے، غم بھی آپ کے اندر ہے. اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو اور احسانات کو یاد کر لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں تو آپ خوش ہو جائیں گے. اور اگر آپ کہیں گے فلاں کے پاس فلاں ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر اس سے تکلیف پیدا ہوگی اور انسان مایوسی کی طرف جائے گا. تو ایک تو نعمتوں کو یاد کریں، اور سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے. اور دوسرا خوش ہونے کا مزاج بھی بنائیں، مطمئن رہا کریں، اپنی طبیعت کو ٹھنڈا رکھا کریں.
یعنی ان چیزوں کو یاد کیا کریں جو دل کو سکون دیتی ہیں. اگر اس چکر میں الجھ جائیں گے کہ فلاں چیز نہیں ہے فلاں چیز نہیں ہے تو پھر تو ڈھیروں چیزیں ایسی نکل آئیں گی جو ہمارے پاس نہیں ہیں. تو سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ محفل میلاد اس مقدس اجتماع کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک کے تشریف لانے پر لوگ اللہ کے شکر کے طور پر محفل سجا کے بیٹھتے ہیں. تو بعض دوست ایسے ہیں جو محفل میلاد کے معاملے میں بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں، بڑے کھلے دل سے اور بڑے حوصلے کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ دور بدل گیا ہے اور میڈیا میں ہر چیز کھل کے آ گئی ہے. مجھے بتائیے گا بھلا یہ محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد کون سی چیز ناجائز ہے اس میں وہ آپ بتا دیں، نکال دیتے ہیں محفل میں سے. کوئی ایک چیز بتائیں آپ. سب سے پہلے کیا پڑھا گیا؟ قرآن مجید، پھر حضور کی نعت، اس کے بعد واعظ و نصیحت، پھر صلاۃ و سلام، پھر دعا، پھر لوگوں کے لیے کھانا. تو بھائی اس میں سے جو چیز ناجائز ہے نا شریعت سے ٹکراتی ہے وہ آپ بتا دیں، وہ بیچ میں سے نکال دیتے ہیں. آپ بتا دیں. کسی چیز کے مجموعے کا نام عمل ہوتا ہے نا. آپ نے نماز پڑھی تو ایک مجموعہ ہے کہ آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، نماز کا وقت ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے، سمت قبلہ کا تعین ہونا. یہ اس مجموعے کے ساتھ آپ مسجد میں حاضر ہوئے تو آپ کی نماز ہو گئی. تو کوئی بھی چیز کسی مجموعے کا نام ہے نا. تو محفل میلاد بھی مجموعہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت، سرکار کی نعت پاک، واعظ و نصیحت، سلام و دعا اور ممکن حد تک لنگر. تو اس میں کیا ناجائز؟ تو بلا وجہ امت میں تفریق پیدا کرنا، بلا وجہ لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنا اور بلا وجہ محاذ کھولے رکھنا سمجھ میں نہیں آتا. محفل میلاد کریں اور خوب اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک تیرا شکر ہے ہم حضور کے غلام ہیں. PhD تعلیم ہوتی ہے آدمی کی اور کئی ممالک میں اس کا بزنس پھیلا ہوا ہوتا ہے اور وہ بڑا سمجھدار، معاملہ فہم ہوتا ہے. لیکن ہدایت سے دوری کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. یہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں میلاد والے محبوب عطا کیے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ تمہارا رب ہے، تمہیں پیدا کرنے والا، پالنے والا، نعمتیں دینے والا. ہمارا یہ جو شعور کی بلندی ہے نا یہ نبی پاک کے میلاد کا صدقہ ہے. ہم نے جو اللہ کو پہچانا ہے، اپنے آپ کو پہچانا ہے، ہم نے حقوق کو پہچانا ہے، معاشرے اور سوسائٹی میں اقدار بلند ہوئی ہیں، اخلاق بلند ہوئے. تو یہ سب اس میلاد پاک کی تصدق اور اس کے وسیلے اور اس کی برکت سے ہوئی. تو ہمیں تو بہت زیادہ اظہار تشکر کرنا چاہیے، سمٹ جانی چاہیے ہماری طبیعتیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ایک اعرابی، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو کریم فرمانے لگے کہ آپ کی کیا تیاری ہے قیامت کے لیے؟ یہ بخاری میں موجود ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ نفلی روزے تو نہیں رکھ سکا، زیادہ نفلی نمازیں تو نہیں پڑھ سکا، پر اللہ اور اس کے رسول سے پیار بڑا کرتا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رسول سے پیار بڑا کرتا ہوں. تو ہر عبادت پر ثواب کا حضور بیان کرتے ہیں نا، تو یہ انہوں نے عرض کیا نا کہ میں اللہ رسول سے پیار بڑا کرتا ہوں. تو حضور نے اس کا بھی اجر بیان کیا. فرمایا سن پھر تو جس سے تو پیار کرتا ہے نا قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا. فرماتے ہیں وہ خوش ہو گئے، چلے گئے.
اب حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے عرض کی بعد میں یا رسول اللہ مجھے اللہ سے بھی بڑا پیار ہے، اللہ کے رسول سے بھی بڑا پیار ہے، حضرت صدیق اکبر سے بھی بڑا پیار ہے، حضرت فاروق اعظم سے بھی بڑا پیار ہے۔ تو حضور نے فرمایا کلیہ سب کے لیے ایک ہے، جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ذرا حضرت یہ تو بات یہاں تک تو حدیث پاک کی بات تھی، اب اس پر تبصرہ ہے حضرت انس بن مالک کا۔ 10 سال حضور علیہ السلام کے کاشانہ نور میں رہنے والے یہ سرکار کے غلام یہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں، اس روایت کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں، اپنا ذوق اس پر بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں 3 بار بڑی خوشی ہوئی، ایک اس دن جس دن میں نے کلمہ پڑھا، اور ایک اس دن جس دن حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور ایک اس دن جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو دوستو وہ تو کہتے ہیں سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوئی کہ حضور تشریف لے آئے، لیکن ہمارے ہاں کچھ تو لوگ سرے سے وہ ہیں جو انکار ہی کر رہے ہیں، وہ مزاج ہی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ادھر آنا ہی نہیں، اور جو خوشی کرتے ہیں تو وہ بھی زیادہ تر سٹیٹس بھی کر لیتے ہیں، پوسٹ پہ ہی کر لیتے ہیں، وہ بھی زیادہ تر بیچارے لائیو ہو کے کر لیتے ہیں۔ اس خوشی میں روحانیت ہونی چاہیے، معنویت ہونی چاہیے، آپ کا دل لگے، آپ کی طبیعت جمے کہ واقعتاً یہ جو میں کر رہا ہوں یہ حضور کے تشریف لانے کی خوشی پہ کر رہا ہوں۔ اس کے لیے قلبی واردات کا ہونا ضروری ہے، روح کا حاضر ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جلسے میلے بن گئے، وہ ادب ہی نہیں رہا۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ ویسے ہماری اہل سنت کی محفل میں کوئی بندہ ننگے سر نہیں آتا تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، لوگ باوضو ہوتے، چونکہ وہ سمجھتے تھے میں بہت بڑی برکت والی جگہ پہ جا رہا ہوں، خوشبو لگاتے، لباس بدلتے، سعادت مند ہو کے حاضر ہوتے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ ہم نے جلسوں کا جو معیار بنا دیا ہے، اور بس وہ ایک نئے سٹیٹس کے لیے ایک نئی ریل ہمیں مل گئی ہے، یہ دینی محفلوں کا یہ مزاج نہیں تھا۔ میں تو بہت ساری جگہوں پہ نہیں جاتا، معذرت کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو خاص روحانیت اور خاص اس کے اندر نورانیت اور جذبات اور روح ہونی چاہیے وہ کہیں ہماری چلی گئی ہے، اور پھر ریٹ لگنے لگ گئے ہیں 40,000 کی تقریر اور 20,000 کی نعت اور 25,000 کی تلاوت۔ مجھے بتاؤ جس کو پتہ ہو کہ ہم نے 40,000 دے کے بندہ بلایا ہوا ہے تو اس کی بات اثر کرے گی؟ وہ کہے گا تو پیسے لیا نیا گل کرن دی، کیا مثلا اس میں کیا اثر رہ جائے؟ اور ویسے بھی یعنی کوئی ریٹ ہے صحیح اس کا؟ تم حضور کے غلام ہو اور تمہارا ریٹ ہو سکتا صحیح ہے؟ نبی پاک کے غلام تو ان کی تو قیمت لگ ہی نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو گرفتار کر لیا نا رومیوں نے، تو روم کا بادشاہ کہنے لگا کہ جتنی دولت آپ کہتے ہیں میں آپ کو دیتا ہوں، آپ بہادر آدمی ہیں، ہم آپ کو مارنا نہیں چاہتے، جتنی دولت آپ کہتے ہیں تو آپ ہمارے دین میں آ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے تو بیوقوف لگتا ہے مجھے جو مجھے آفر دے رہا ہے، حالانکہ کپڑے کئی جگہوں پہ پیوند لگے ہوئے۔ کیا مطلب؟ فرمانے لگے میں میدان میں جہاد کرنے آیا ہوں، تو پیسوں کی بات کر رہا ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں تو شہادت ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ او جو اس کے نام پر مرنے کو جگہ تلاش کرتے ہوں کہ کہیں ان کے نام پر شہادت مل جائے، وہ پیسوں کا مطلب یہ تو بڑی سطحی سی بات۔ یہ جس پیار سے آپ لوگ اس گرمی کے موسم میں آئے ہیں، اور جس طرح سے بچے جوان، اور پھر سب سے مزے کی بات یہ کہ جوان لوگ زیادہ، تو اس والہانہ پر میں دوپہر میں آپ میری بات سننے آئے ہیں، تو پھر میں بڑا ہی چھوٹا آدمی نہیں کہ اتنی محبتوں کے باوجود کہوں کہ مجھے ملے گا کیا، اتنے پیار کے باوجود کہوں کہ مجھے مثلاً آپ نے دینا کیا ہے۔ او بھائی یہ اس طرح کے پیار دنیا میں نہیں ملتے، اس طرح کے شوق نہیں ملتے، اور یہ کروڑوں اربوں لگا کے بھی
نہیں اکٹھے کیے جا سکتے. یہ جو پیار ہے یہ سرکار کے صدقے ہی ملا کرتا ہے. یہ حضور کے غلاموں، میں کبھی کبھی کہتا ہوں ناز سے اور عاجزی سے اور اللہ سے ڈر کے کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. جہاں میں ہوں وہاں میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ویکھو ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی. محمد پکیندے گزر گئی. ماشاءاللہ. تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو عرض یہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ میرے عزیزو، ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نا یہ اس سے نکلیں. حضرت عبداللہ ابن حذیفہ فرمانے لگے یار تو عجیب آدمی ہے، میرا ریٹ لگا رہا ہے اور میں شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں. تو وہ کہنے لگا چلیں آپ کے بہت بڑا میری سلطنت میں عہدہ لے لیں. تو آپ فرمانے لگے صحابی رسول ہونے سے بڑا بھی کوئی عہدہ ہے؟ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. تو وہ کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رات کو اس کے کمرے میں کوئی جوان لڑکی بھیجو. سنو میلاد پہ آنے والے جوانوں، ساری رات لڑکی بیٹھی رہی اور آپ نفل پڑھتے رہے. تو وہ جو گمراہ کرنے آئی تھی وہ سویرے کلمہ پڑھ گئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسی میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. یہ دنیا کا حسن ہمیں کہاں لبھا سکے گا جن کی نظریں گنبد خضرا پہ رہتی ہوں یا جلوہ والدعا پہ رہتی ہوں. تو میلاد کی بزم کو نورانی بنائیں، روحانی بنائیں، معنویت والی بنائیں. آ کے مزہ آئے، بیٹھ کے مزہ آئے، اٹھ کے جائیں تو کئی دن لطف رہے کہ حضور کے میلاد پاک میں آئیں. اس میں سرور ہو، اس میں درد ہو، اس میں کیف ہو. یہ جو انداز ہے نا، وہ ہمارے ہاں میلاد کی محفل میں بھی کسی امیر آدمی کو لوگ صدر بنا لیتے ہیں. وہ کرمالا ٹوپی بھی داری لے کے آتا ہے کسی کو، ادائیں ذرا میں مسیتے جانا ہے. اور جس بابا جی کو 35 سال ہو گئے ہیں نا فجر کی اذان دیتے، ان کی صدارت کراؤ محفل میلاد. جس کو 30 سال ہو گئے مسجد میں جھاڑو دیتا اس کی صدارت کراؤ. اور جس امام مسجد نے آپ کی 3 نسلوں کو قرآن مجید پڑھایا، نماز پڑھایا، اس کی صدارت کراؤ. ایتھے بھی تسی تگڑے نہیں پا لیا محفلاتے. اور نعت کا بھی ہمارا بڑا سیاڑا ہوتا ہے، بڑا سمجھدار. انہوں پتہ ہے نوٹ کی دی جیب بیچنے، وہ پھر وہ نام پتہ کرتا ہے. پھر کہندا ہے حاجی صاحب شیر تہاڈی نظر ہے. میں کہ میرے کو پیسے ہوندے تے میری نظر بھی ہو جانا سی. پیسے ادھر ہے نا تو سارے اس طرف تو نے. اور کتنا تو نادان ہے. شیر حضور کے نام کا اور نظر حاجی کی نہ کر ایسے. یہ مدینے والے کی بات ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی چلے گئے نا دکان پہ تیل لینے، سرسوں کا تیل. تو دکاندار سے کہا یہ تیل دے دو. تو اس نے بوتل تیل کی بھر دی. فرمایا کتنے کی؟ کہنے لگا حضور ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالی میں 3 آنے دے دیں. آپ نے پورے ہی 5 دیے. فرمایا میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچتا. ہاں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ. اعلیٰ حضرت کے شہزادے تھے ہمارے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے جلسے پہ بلایا تو واپسی پہ میں کچھ پیش کرنے لگا. پوچھا یہ کیا ہے؟ تو مجھے کہنا چاہیے تھا نذرانہ ہے، ہدیہ ہے جو قبول کرنا حضور کی سنت ہے. تو میں نے کہا جی یہ کرایہ ہے. جلدی میں میرے منہ سے نکل گیا یہ. تو کہنے لگے پیسے لپیٹ کے دوبارہ میری جیب میں ڈال دیے. کہنے لگے میں احمد رضا کا بیٹا ہوں، کرائے کا مولوی نہیں کہ جو کرایہ دے بلا لے. جو اور یہ ہوتے ہیں کرائے کے مولوی بھی اللہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں. کمال ہو جاتی ہے. جہاں جاتے ہیں وہیں کے مرید ہیں، جہاں جاتے ہیں وہیں کے کلابے. میں ایک جگہ پہ چلا گیا تو مجھے روکا دے دیا. کہنے لگے یہ مہمان خصوصی، ان کا بھی نام لینا ہے، ان کا خصوصی تعاون ہے، ان کا بھی نام لینا ہے. یہ صدر ہے مسجد کے، ان کا بھی نام. میں کہ تساں تے مینوں کیا سی حضور دی تعریف کرنی تے اے میں کہ کسی اور موقع تے رکھیا جے. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی.
ਨਾਲੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਨੇ। یہ سرکار کی تعریف، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ اب سنیں جی، سنیں، بات کو سمیٹنا ہے، سنیں حضور کے میلاد کی بزم، دو چار چیزیں میلاد میں بڑی یاد رکھنے والی ہیں۔ اب آپ زیادہ توجہ کریں، موبائلوں والے بھی ذرا میری طرف دیکھیں۔ میلاد ایک انقلاب کا نام ہے، یعنی میلاد شریف سے پہلے لوگ کفر و شرک کرتے تھے، میلاد کے بعد ان کا ارادہ ہو گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک، عقیدہ ہو گیا کہ اللہ، تو اس کا مطلب ہے میلاد ایک انقلاب ہے۔ میلاد سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اب میلاد ہو گیا، اب جو بیٹی کی پرورش کرے گا، حضور فرماتے ہیں جس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جوڑ کے جنت میں جائے گا۔ پہلے لوگ یتیموں بیواؤں کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کرتے تھے، میلاد ہو گیا، حضور فرماتے ہیں جو یتیموں اور بیواؤں کی مدد کے لیے نکلا ہو سمجھو اللہ کے رستے میں جہاد کر رہا ہے۔ پہلے برادری، قبیلہ، رنگ، نسل کی تفریق تھی، پھر میلاد ہو گیا، حضور نے فرمایا سارے ہی جناب آدم کی اولاد ہے، کسی عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو میلاد انقلاب ہے، لیکن اگر ہم میلاد بھی منائیں اور انقلاب کو بھی نہ سمجھیں، یعنی میلاد منانے والا بھی بہو یا بیٹی سے صحیح سلوک نہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر میلاد اس کو سمجھا، وہ میلاد کو سمجھا۔ ادھر دیکھو، اگر بہو کے ساتھ گھر میں ظلم ہوتا ہے، بیٹی کے ساتھ، بہو بیٹی ہوتی ہے نا، تو پھر لوگ میلاد کو سمجھے۔ اگر بہو کا باپ آ کے منتیں کر رہا ہے نا سسرال والوں کہ چلو مہربانی کرو، اے میرے لاڈا نال بھی انج دی ہو گئی ہے بیچاری، تو پھر آپ میلاد کو تو نہیں سمجھے۔ بچی کا باپ تو رو رہا ہے آپ کے سامنے، تو آپ تو نہیں سمجھے میلاد کیا ہے۔ بیٹی کے گھر سے شکایت آئے کام ٹھیک نہیں کرتے تو کہتے ہیں عمر کم ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی، اور بہو سے کام ٹھیک نہ ہو تو فتوی بدل جاتا ہے، کہتے تینوں سکھا کے نہیں کلیا تیری ماں نے، تو اپنی بیٹی کے بارے میں تو تیری رائے اور ہے۔ تو بیٹیوں کے ساتھ تو اپنا رویہ، یہ جو سسرال کا معاملہ ہے نا، بیٹیوں کے سسرال کا، آپ کو پتہ نہیں، بہت سارے باپ رات کو سوتے نہیں، بچی کی اماں وظیفے پوچھ رہی ہے کہ سسرال میں بڑی زیادتی ہوتی ہے، کچھ بتاؤ میری بیٹی کو سکون ہو جا۔ تو میلاد منانے والے بھی ایسا کرتے ہیں، وہ بھی یہ تکلیف دیتے ہیں۔ اور اگر تیرے گھر کے سامنے رات کو 10,000 روپے کا فاسٹ فوڈ آیا کھڑا ہے، اور تیری اسی گلی کے اندر ایک گھر ایسا بھی ہے جو میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ صبح بچوں نے ناشتہ کرنا ہے تو پراٹھے بنانے کو گھی کوئی نہیں، تو پھر تو نے میلاد شلاد کوئی نہیں منایا، تجھے نہیں پتا میلاد کیا ہے، پھر تو خود غرض ہے، تو اس کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے، پھر تو سمجھا ہی نہیں میلاد کیا ہے۔ اور اگر تجھے پتا ہے، تو جانتا ہے کہ فلاں جگہ میرے کہہ دینے سے، سفارش کر دینے سے، بات کر دینے سے غریب کا، یتیم کا، بیوہ کا بھلا ہو سکتا ہے، لیکن تو کہتا ہے مینوں کی لگے، تو پھر تو میلاد کو سمجھا، پھر تو نے اس مزاج کو، اس ماحول کو پرکھا۔ میں عرض کروں کہ یہ کوئی رسم ہے کہ حضور کا ذکر پاک کرنا اور اس پر نعرے لگانا اور بالکل نہ بدلنا اندر سے؟ یہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ نیرے کمکمے لگا دینے سے اور لائٹیں لگا دینے سے حق پورا ہو گیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ کوئی نہیں، حضور فرماتے ہیں تم نے خواہش بھی وہ کرنی ہے جو میرے دین کی رضا ہے۔ تیری خواہشیں اب وہ ہونی چاہیے جو رسول پاک کے دین کی مرضی ہے۔ وہ کون سا غلام ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے پھر بھی غلام ہے؟ آپ کا ملازم کرے نا اپنی مرضی تو لگ پتہ نہیں جاتا۔ آپ کہتے ہیں میاں سویرے 8 بجے آنا ہے تو وہ آئے ہاں 8:30 بجے، اچھا کوئی کام بھی نہ ہوئے تو افسر کہندا میں پھر بھی افسری کرنی ہے،
اس نے کہا میں مجبور ہو گیا, کہتا نہیں ٹائم 8 بجے دا سی, تو پاویں کوئی کام نہیں سی پر چونکہ تو ڈیوٹی کرتا ہے لہذا 8 بجے. صحیح کہہ رہا ہوں, ایسے ہی ہے. پھر وہ درمیان میں اونگ بھی نہیں سکتا, سو بھی, چھٹی سے پہلے کوئی ذاتی کام بھی کر سکتا. یہ حضور کے غلام ہیں ہم. نبی کا کریم نے فرمایا فجر میں مسجد آؤ, کہنا میرے لیے دعا کریا کرو میں نماز پڑھا. میں کہا واہ بھائی واہ, کیا بھولا ہے تو, باقی سارے کام تو بغیر دعا کے کرتا ہے اور نماز کا کہا تو کہتا ہے دعا کریا کرو. تو میں تو اب چونکہ تھوڑا سا خشک ہوں تو بعدوں کا سخت بات بھی کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے, کیونکہ کڑوی دعائی کا بھی. ایک دوست کو میں اکثر کہتا نماز پڑھو, وہ ہر دفعہ مجھے کہتا دعا کرو میں نمازی ہو جاؤں. میں کہ تو سرکاری ملازم ہے, ہر مہینے تیری تنخواہ بینک کے چوندی, تو کدی نہیں دعا کرائی کہ دعا کرو میں لین ٹوٹ جا, میرا دل نہیں کرتا تنخواہ لین کرائی کدی کسی نے, نماز دی دعا کرا دے. کیا مذاق بنایا ہوا ہے. آپ نے جو اہمیت اپنے کاروبار اور ڈیوٹی کو اور دکان کو دی ہے وہ آپ نے دی ہوتی نا کبھی نماز کو, یہ بات ہی نہ کرتے. تو غلام ہے اور تو سویا رہا, یہ کیسے ہو گیا؟ ڈرائیور سویا رہے نا آپ کا, آپ نے کہیں جانا ہو تو آپ اسے کہیں گے میاں صاحب کر, میں نے نکلنا تھا اور تو سو رہا تھا. جرت ہے اس کی, وہ تو بیچارہ ٹاکی شاکی لے کے پہلے کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب آ رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ نہ ظہر میں, نہ عصر میں, نہ مغرب میں, نہ عشاء میں, نہ تلاوت میں, نہ عبادت میں, اور اس پر یہ کہ میں غلام ہوں. تو بھائی میلاد کو سمجھو, رویے کو بدلو, اس میلاد سے نماز شروع کر لیں. کوئی پوچھے ماشاءاللہ نماز شروع کر لو, کوئی یہ میلاد والی نماز ہے, میں نے عید میلاد سے شروع کی تھی, اس میلاد سے داڑھی رکھ لو. دوست پوچھیں یہ کیا, کو بس میں نے میلاد شریف والے دن سے رکھی ہوئی. معاف کر دو, بہت سارے لوگوں کو معاف کر دو. خود فون کر کے رشتہ داروں کو معاف کر دو کہ جا تجھے معاف کیا. کوئی کی گل ہے یار, میں خوش بڑا میرے نبی دا میلاد, درگزر کرو. سنیں جی سنیں, بات کو سمیٹنے کا ٹائم ہے, سنیں. اللہ آپ کو سلامت. بھائی کچھ عملی کام کرو میلاد کے موقع پر, جس سے فرق پڑے کہ ہم سچ مجھ میں میلاد منا رہے ہیں. ورنہ محض نعرے لگانا اور محض یہ کرنا, اس کی ہم نفی نہیں کرتے, لیکن جب تک عملی تقاضوں پہ نہیں نہ آئیں گے اتنی دیر تک پھر ہمیں ذاتی طور پہ بھی اس کا وہ نفع نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے. میں توقع کروں کہ آپ آج سے درود شریف پڑھیں گے. چلیں جو نہیں بول رہے ان پر بھی میرا گمان ہے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے, اور میں توقع کروں کہ جن کی زور رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے, افسر بھی پڑھیں گے. ایک چھوٹی سی بات ہے, جھچکنا نہیں کسی سے. کوئی بندہ دوست وغیرہ کرتے ہیں نا شگل کے, خیر ہے نماز شروع کر لی, تو بڑے تانے ہم ویسے بھی سہتے ہیں, تو ایک کا تانا دین کے نام پہ بھی سہنا ہے. ٹھیک ہے, جے کر یار دے نام دا ملے مینا, انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. یہ تانے تو سنبھال کے رکھنے والے ہیں. اگر حضور کے نام پہ ملے تو آپ نے بدلنا ہے. بالخصوص نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ ماں باپ کی آپ فرما برداری کریں گے تو وہ کہیں گے خیر ہے میرا پتر, تو کہیں میں آج ہی تو حضور کا میلاد سن کے آیا ہوں, اس لیے تبدیلی آ گئی. تو یہ تبدیلی آپ نے ضرور پیدا کرنی ہے. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. اب ہم نے بالکل اطمینان سے نکلنا ہے جی. آپ مسجد کا ادب آپ نے قائم رکھنا ہے. سلام ہوگا اور حضرت دعا کریں گے. سلام پڑھیں, شروع کریں سلام شروع کریں. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں